فرمائی دیجیے گا کہ عثمان ڈار کے انکشاف اور مزید جو اب آنے ہیں دباؤ کے تحت ہیں، ضمیر کے تحت ہیں، کیونکہ 25 دن تو غائب رہے، اس کے بعد کہا کہ خود ہی چلا گیا تھا، گو کہ ان کے اپنی والدہ اور بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ پھر سے منظر عام پر آ گئے ہیں۔ آج بھی ان کے ٹویٹر فیڈ کے اوپر ان کی پن ٹویٹ جو ہے وہ ان کی اپنی والدہ کی اپیل ہے کہ میرا بیٹا گمشدہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں مہر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ کہ جو بات 13-14 مہینے پہلے میں نے کہی تھی وہ اللہ کی مرضی اور مدد سے وہ سب چیزیں تو صحیح ثابت ہو گئی، اور جو باتیں کی تھی تب تو پارٹی بھی عروج پہ تھی اور خان صاحب بھی آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور عثمان ڈار جیسے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈر کے مارے، کیونکہ اس کا حصہ بن گئے تھے، اب ڈر گئے تھے، آگے پیچھے ہوئے تھے، اینڈ فائنلی دے ریئلائز کہ بھئی اب ہم سے جو ہو گیا اب جو جس نے کروایا، جس کو کہا وہ خاص اور وہ جن بھوت اور وہ موکل اور یہ خاص اور یہ سانپ اور کیڑے مل کے جو کام کرا رہے تھے، تو جو عثمان ڈار نے باتیں کی ہیں وہ جو نام لے رہا ہے وہ 100% ٹھیک نام لے رہا ہے، لیکن اس میں کچھ نام وہ بھول بھی گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی آپ کو صداقت عباسی صاحب بھی نظر آئیں گے، فاروق حبیب بھی نظر آئیں گے اور دیگر بھی نظر آئیں گے، کیونکہ سب نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا، یہ تو دشمن ملک کا کام کیا گیا ہے۔ آپ نے تمسخر اڑا دیا شہیدوں کی لاشوں کا، آپ نے اداروں کے تنصیبات کے اوپر آگ لگا دی، لیکن ان سب چیزوں کے بعد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر انکوائری اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ویڈیوز کے تھرو آپ کو سب پتہ چل رہا ہے، اور یہ لوگ آ کے اب سارے کے سارے ان پہ ڈال رہے ہیں، اور وچ از فیکچولی اب بندوق کی گولی اور بندوق تو چلائی خان صاحب نے ہے نا، تو قانون تو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جن بھوتوں اور موکل اور خاص اور ان کے مشوروں پہ کیا تھا، قانون تو پوچھے گا گولی آپ کی بندوق آپ کے ہاتھ سے چلی ہے، تو وہ پھنس گئے ہیں، اور اسی وجہ سے میرا ان کا اختلاف ہوا، اور اس وقت جب میں نے ان کو کہا آپ پہ فائرنگ ہوگی، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارا پیارا بھائی اشرف شہید جس کی برسی آ رہی ہے 23 کو، وہ بچی جو ٹرک کے نیچے ہوئی اور جو بہت سارے بچے مرے، ان کی شہادتوں کا ریزن کیا تھا؟ ہم جمہوریت میں کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہم قوم کو کیا دینے آ رہے تھے؟ ہم قسمت کیا بدلنے آ رہے تھے؟ قطع کلامی معاف، یہ سوال ابھی جو اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ وہ یہ ہے کہ یہ رونما ہو کیسے گئے ہیں، اور وہ بھی سیدھا ٹاک شوز پر۔ ان کو لایا کون ہے، پھر لے کر گیا کون ہے، جب خاندانوں کو اہل خانہ کو نہیں معلوم کہ یہ منظر عام پر آئے۔ اور خبر آپ کو دوں سر کہ صداقت عباسی کا کل رات کو ڈان نیوز پہ انٹرویو ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی انکشافات کیے، بلکہ سابقہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کو بھی 9 مئی کے اندر ماسٹر مائنڈز قرار دیا ہے، تو وہ تو انٹرویو شیلف ہو گیا ہے، وہ بھی رات گئے ایک دم رونما ہو گئے آؤٹ آف نو ویئر۔ دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا جہاں تک بات ہے، اس میں ان آئیڈینٹیفائڈ جن کی آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ لوگ وہاں بیٹھ کے اس پہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی نوٹ بکس کے اوپر یا فون سے، اگر اتنے ولولے والے ہیں اور اتنی آزادی پسند اور اتنے بہت ترم خان ہیں جو طوفان سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں، وہ پھر باہر آ کے بھی دکھا دیں ہمیں، پھر باہر تو آتے نہیں ہیں، اور جن کی شناخت نہ ہو ان کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی بات بجائے اگر 1 منٹ کے لیے میں سمجھ لوں اور سوچ لوں کہ آپ نے جو کہا پریشر کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھیں جی اگر مجھے توپ کے آگے بھی رکھا ہوا تھا اور مجھے کوڑے بھی مارے جا رہے تھے اور میرے سر پہ بندوق بھی رکھی گئی تھی، جب میں کیمرے کے آگے آ جاؤں گا تو میں شیر ہو جاؤں گا، اور کیمرے کے آگے بڑی بڑی بلی بھی شیر بن جاتی ہے، تو وہ شیر آ کے آپ کیمرے کے آگے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ پہ اس آدمی نے پریشر کیا ہے، یہ میرے ساتھ سلوک ہوا ہے، یہ میرے بچے پریشان تھے۔ آپ نے شاید میری بات سنی نہیں، صداقت علی عباسی کا بھی تو انٹرویو نہیں چلایا جا رہا نا، ان کو بھی کوئی لے کر آیا، ان کا بھی انٹرویو کرایا، اس کو پھر شیلف کروا دیا گیا، وہ بھی غائب تھے، وہ بھی منظر عام پر آئے، تو یہ بعد میں جو آپ نے شیر بن کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی تو اون کرنا ہوگا نا سر۔ آپ کہتے ہیں کہ سب نے ریئلائز کر لیا ہے، دیکھیں میری ابھی تک 9 مئی کے بعد سے آج آ کے ریئلائز کیا ہے۔ دیکھیں مجھے تو آپ یہ سوال اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں 9 مئی کے واقعے سے 12 مہینے پہلے ہی نکالا جا چکا تھا اور سچ بولنے میں بلا گیا، اور مجھے اس پہ کوئی شرم بھی نہیں ہے، اور میں حق پہ کھڑا تھا اور آج بھی حق پہ کھڑا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ قطار بنے گی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو سب اس کے اندر ملوث تھے، بے ہے، وہ سب لوگ اب یہ میں نے 12 مہینے پہلے کہا تھا کہ سارا ملبہ ان پہ ڈالیں گے، کیونکہ ہی واز دا ہیڈ آف دا پارٹی، ہی از دا چیئرمین، سٹنگ چیئرمین تھے وہ پارٹی کے، اور اس میں کوئی مغالطہ ہمارے اندر ہونا نہیں چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اس کی معافی نہیں ہے، تنصیبات کی معافی نہیں ہے، فوج پہ چڑھائی کی معافی نہیں ہے،
शहीदों की लाशों का तमस्कर होने की आप माफी फिर नहीं मेरा है। सवाल नहीं सुन रहे सर, उसको तो कंडोन नहीं कर रहा कोई, वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, रेड लाइन क्रॉस हो गई। आने को वॉकली इस बात को तस्लीम करते है, हर कोई करता है, मगर मैं आपसे पूछ रही हूँ ये आ कहां से रहे हैं, इनको ला कौन रहा है? 164 की स्टेटमेंट्स जो हैं जाके मजिस्ट्रेट के सामने अपनी दे दे, टॉक शोज पे कैसे आ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, आप जो मुझसे सवाल करिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अगर इसकी माफी नहीं है, जो पीटीआई ने काम किया, चेयरमैन ने काम कराया, और ये सब जो अब सारा मलबा डाल रहे हैं और आज अच्छे बच्चे बन के निकल रहे हैं और इस चीज का हिस्सा थे, अगर उसकी माफी नहीं और नहीं होनी चाहिए, वी ऑल कंडेम 9th में। लेकिन 9th में से हम अचीव क्या कर रहे थे? धरने में हम अचीव कर रहे थे कि ये चीफ ना आ सके और एक खास चीफ बन जाए। 9 मई को हम चाह रहे थे बगावत करवा दें और इस चीफ को बाहर निकलवा दें और फिर अपने खास को अंदर ले आए। यहां तो बड़ी क्लैरिटी है, शवाहिद सबूत, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये डिनाइबल नहीं है। अब अगर आप इसको डिनाई नहीं कर सकते तो फिर आप नवाज शरीफ के एक तैयारा हाईजैक को कैसे लेंगे? उसमें उन्होंने सिटिंग चीफ को ठीक है किया। आज आपने ये बताया कि दोनों इक्वली हैं आपकी नजर में। 164 के बयान क्यों नहीं ये रिकॉर्ड करा रहे, चाहे उस्मान डार हो या ये सदाकत अब्बासी हो? मेरी बहन 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसको आप कोई बहुत बड़ा तोप और तीर समझती है मुल्क के अंदर, 164 का बयान देकर इसहाक डार साहब 5 साल के लिए मफरूर हुए, इश्तियारी हुए। एक शाम वापस आए, केसेस बंद, अगले दिन सेनेट बहाल, दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरे दिन कर्जे, टेलर मेड केसेस माफ। आप किस 164 की बात करी है? अगर किसी के अंदर रियलाइजेशन हो गई है, किसी को पता है कि मैं गलती कर चुका हूं और इसकी सजा मुझे मिलनी है, उससे बेहतर है पहले निकल जाओ, पहले छुप जाओ, फिर आगे आगे बलवा डाल दो और सबूत दे दो कि हम तो बेवकूफ थे, हमसे करवा दिया। भाई जिसने करवाया वो भी अक्लमंद था, जिसने किया वो भी अक्लमंद था। 9 मई से पहले खड़े होते ना, अब क्या खड़े होने का फायदा है? लेकिन दुए राय दुरुस्त है। आप अब इसको ये ना कहें कि ये प्रेशर है। अगर प्रेशर है तो आज टीवी पे बोल दे, आज आके ट्वीट कर दे। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि जंगल का कानून है, किसी की औलाद को कोई गोली मार देगा और कोई मुंह नहीं खोल सकेगा? इसी तरीके से मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि आपने वाटर टेस्ट कर लिया है, दिस इज नॉट द फोकस। फोकस आपका यह आज होना चाहिए कि जो जमहूरी 18 जनाजे वाली लीडरशिप, जो करप्शन से भरपूर 40 साल पाकिस्तान को दूर धकेलने वाली, आटा चीनी दूध, कत्लो गारत, बच्चियों की लाशें, उनके रेप, गटर में मर रहा, उनके जमहूरी लीडर 21 अक्टूबर को शहबाज शरीफ जाते हैं अपना जलसा करने, मोटरसाइकिल और पैसा देने के बावजूद वो कहानियां आपको पड़ती हैं उनको, उसका आप सवाल नहीं कर रहे, वो आप पाकिस्तानी कौम को बता नहीं रहे। आपसे